السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی فتح کا بیان ہو رہا تھا۔ آپ تشریف لے گئے، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا، بیت المقدس کا دروازہ آپ کے لیے کھول دیا گیا، اس کی کنجیاں آپ کے حوالے کر دی گئی۔ اس موقع پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا، وہ بیان کرنے سے رہ گیا تھا، اس کو آج ہم بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا۔ کعب احبار یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ کعب کے معنی ہے سید، یعنی سردار، اور احبار حبر کی جمع ہے جس کے معنی عالم۔ تو کعب احبار کا ترجمہ عربی میں ہوا سید العلماء، یعنی عالموں کے سردار۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی تورات کے عالم تھے، جو صحیح مذہب پر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، ان میں یہ سب سے بڑے عالم تھے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ عنہ۔ اور ان کا واقعہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ، کہ انہوں نے اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا، مگر مصروفیات کی بنا پر حاضر نہ ہو سکے، ظاہری آنکھوں سے اللہ کے حبیب کا دیدار نہ کر سکے۔ یہی حال ان کا بھی ہے، حضرت کعب احبار کا۔ سرکار کے دور حیات میں تھے، وہ امیدوار بھی تھے سرکار کی ملاقات کے، لیکن مصروفیات کی بنا پر وہ مدینہ آ نہ سکے تھے۔ اور یہ ملک شام کے صوبہ فلسطین کے دیہات کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، کیونکہ فلسطین جو ہے یہ صوبہ تھا ملک شام کا، تو اس صوبے فلسطین کے دیہاتوں میں سے ایک دیہات کے سردار تھے وہ۔ جب آپ کو اطلاع ملی کہ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے بیت المقدس تشریف لائے ہوئے ہیں، تو آپ بھی بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوئے، بیت المقدس میں فاروق اعظم کے دربار میں حاضر ہوئے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دست حق پرست پر، ان کے مقدس ہاتھوں پر ایمان لائے۔ ان کے ایمان لانے کا سبب اصل میں آپ کے والد کی تعلیمات تھیں، جو پہلے کتابیں آسمانی نازل ہوئی تھیں، ان میں بہت ساری باتیں تھیں جو اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تھیں، تو وہ سب
باتیں ان کے والد نے اکٹھا کر لی تھیں، چند اوراق پر لکھ لی تھیں کہ کس کتاب میں سرکار کی کون سی تعریف ہے، کون تعریف ہے کس کتاب میں. تو انہوں نے ان کے والد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر، نعتوں پر، ان کے فضائل پر، ان کی عظمتوں پر مشتمل چند ورق لکھ کر اپنے بیٹے کعب احبار کو دیا تھا، اور نصیحت کی تھی کہ ابھی انہیں مت کھولنا. ان اوراق میں، ورقوں میں جو کچھ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے اس کو پیک بند کر کے دیا تھا، اور کہا کہ ابھی انہیں نہ کھولنا، انہیں اس وقت کھولنا جب تمہیں یہ خبر ملے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں. کیونکہ ہر نبی اپنی اپنی امت کو اللہ کے حبیب کے بارے میں بتاتے تھے. اگر دیکھا جائے تو ہر نبی آپ کی آمد کا اعلان ہی کرنے کے لیے پہلے تشریف لائے تھے. وہ اوراق حضرت کعب احبار نے اپنے پاس محفوظ رکھے. وہ فرماتے ہیں، حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ جب تک میرے والد زندہ رہے میں نے ان کی زندگی میں تو وہ ورق کھول کر نہیں دیکھے، لیکن اپنے والد کی وفات کے بعد وہ اوراق کھول کر میں نے پڑھے تو اس میں اللہ کے حبیب خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صفات لکھی ہوئی تھیں، ان کی نعتیں، ان کی صفات، ان کی تعریفیں، ان کا حلیہ، یہ سب اس میں لکھا ہوا تھا. اب میں انتظار میں رہا کہ وہ آخری نبی جب بھی مبعوث ہوں گے میں قدموں میں حاضر ہو جاؤں گا، غلامی کا شرف حاصل کر لوں گا. پھر مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں مبعوث ہو چکے ہیں، انہوں نے نبوت کا اعلان فرما دیا ہے. کہتے میں مصروف تھا، میں مکہ شریف پہنچ نہ سکا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے برابر باخبر رہا. کوئی بھی اگر مکے سے آتا، عرب سے آتا تو اس سے اللہ کے حبیب کے بارے میں سوال کرتا تھا، پوچھتا تھا. اس طرح سے 13 سال کا زمانہ گزر گیا. پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ آخری نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے ہیں. تو میں نے سوچا کہ چلیں مدینہ منورہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، لیکن میں اپنی مصروفیات کے باعث مدینے میں بھی اللہ کے حبیب سے ملاقات نہ کر سکا، صحبت کا شرف مجھے حاصل نہ ہو سکا. پھر مجھے معلوم ہوا کہ ان کا وصال ہو چکا ہے، اور اب ان کے بعد ان کے خلیفہ، ان کے نائب، ان کے جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. تو میں نے سوچا کہ چلو اللہ کے حبیب سے ملاقات نہ ہوئی تو ان کے خلیفہ ہی سے ملاقات کر لوں، صحابیت کا شرف حاصل نہیں تو تابعیت کا شرف حاصل ہو جائے. لیکن ان کا بھی وصال ہو گیا اور میں ملاقات نہ کر سکا. کہتے ہیں کہ ابھی مجھے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے ہیں اور وہ بیت المقدس آئے ہوئے ہیں. تو میں نے سوچا کہ چلیں حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں ہی حاضری دے دی جائے. بس میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. پھر سیدنا کعب بن احبار رضی اللہ عنہ نے حضرت فاروق اعظم سے کچھ سوالات کیے اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو اوراق میں لکھے ہوئے تھے. اس لیے آپ کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، لوگوں سے کیسے ملتے تھے، کیسے چلتے تھے، ان کا حلیہ کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھی، ہونٹ کیسے، یہ سب انہوں نے پوچھا، سب پڑھ رکھا تھا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے
तसल्ली बख्श जवाबात दिए, बिल्कुल उसी के मुताबिक जैसा कि उन औराक में लिखा हुआ था। बस ये सुन करके उनको पूरा यकीन हो गया कि अल्लाह के हबीब यही हैं, आखिरी पैगंबर यही हैं। बस सिद्क दिल से पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दार इस्लाम में दाखिल हो गए। हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु ये मुल्क शाम के एक बाअसर शख्स थे, सरदार थे। तो आपके इस्लाम कबूल करने से हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत खुश हुए और उन्हें अल्लाह के हबीब रहमत आलम सल्लम के मज़ार पुरनवार की हाज़िरी की दावत दी कि आपने अल्लाह के हबीब का दीदार नहीं किया, उनकी सोबत हासिल ना कर सके, आप मेरे साथ चलें और अल्लाह के हबीब रहमत आलम सल्लम के मज़ार पुरनवार की ज़ियारत करें। आप उनके अल्फाज हैं फ़ारूक़ आज़म के, जो उन्होंने हज़रत काब अहबार से कहे थे, हल लका अन तसीरा मअया इलल मदीना फनज़ूरा क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ततमत्ता बिज़ियारतिही। क्या ही अच्छा हो कि आप मेरे साथ मदीने मुनव्वरा चलें और हम अल्लाह के रसूल सल्लम के मज़ार पुरअनवार की ज़ियारत करें और आप अल्लाह के रसूल सल्लम के मज़ार पुरअनवार की ज़ियारत से ढेरों नफ़ा हासिल करें, फ़ायदा हासिल करें। ये कलिमात तय्यबात फ़ारूक़ आज़म के। इस पर काब अहबार ने अर्ज़ की, जी हाँ मैं ऐसा ही करूँगा, आपके साथ में चलूँगा। अब इससे एक अक़ीदा भी देखिए, जैसे एक तबके के लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के हबीब के क़ब्र अनवर की ज़ियारत की नीयत से मदीना जाना जायज़ नहीं है। मस्जिद नबवी की ज़ियारत की नीयत से जाए, लेकिन हुजूर के क़ब्र अनवर की ज़ियारत की नीयत से, गुंबद खज़रा की ज़ियारत की नीयत से, हुजूर की जाली शरीफ और रोज़े की ज़ियारत की नीयत से मदीना शरीफ जाना जायज़ नहीं है। लेकिन इसमें क्या मालूम हुआ कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत काब अहबार को फ़कत रसूल सल्लम के मज़ार पुरअनवार की ज़ियारत की दावत दे रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे साथ चलें, मस्जिद नबवी की ज़ियारत करें, उसमें नमाज़ पढ़ें। ये हुजूर की बारगाह में हाज़िर होगा तो मस्जिद नबवी की ज़ियारत तो करेगा ही, क्योंकि आपका मज़ार पाक तो मस्जिद नबवी के अंदर ही है। तो सिर्फ हुजूर के मज़ार शरीफ की ज़ियारत की दावत दे रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि हज़रत काब अहबार बैतुल मुक़द्दस से मदीने मुनव्वरा का एक तवील और लंबा सफ़र सिर्फ और सिर्फ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ब्र अनवर की ज़ियारत के लिए ही करेंगे और कोई दूसरा मकसद उनका ना होगा। मालूम हुआ कि सैयदना फ़ारूक़ आज़म का ये मुबारक अक़ीदा था कि सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पाक की ज़ियारत के लिए एक लंबा बामशक्क़त सफ़र करना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है और बाबरकत सफ़र होता है वो। और ये मुबारक अक़ीदा सिर्फ फ़ारूक़ आज़म ही का नहीं था, बल्कि तमाम सहाबे किराम का था, क्योंकि उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म की बारगाह में बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबे किराम मौजूद थे। ये बुज़ुर्गों के अक़वाल सुनते हैं, उनकी हाज़िरी का वाक़या सुनते रहते हैं। ये सब बातें बहुत मुस्तनद नहीं होती, क्योंकि दीन तो हमको अल्लाह के हबीब से मिला है और सहाबे किराम से हमको मिला है। और अल्लाह के हबीब ने ये फरमाया है कि असहाबी कन्नुजूम, मेरा हर सहाबी सितारे की तरह है, जिस सहाबी की भी इक़्तिदा करोगे हिदायत पालोगे। राह हिदायत तो उनसे मिलती है, उनके ग़ुलामों का नक्शे कदम हमारे लिए राह निजात है। तो ये तमाम सहाबे कराम, कितने बड़े बड़े सहाबे कराम वहाँ मौजूद थे और ये सब मुलाहजा कर रहे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे कि फ़ारूक़ आज़म हज़रत काब अहबार को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पाक की ज़ियारत की दावत दे रहे हैं और किसी ने भी उस पर एतराज़ ना किया। तो उन तमाम सहाबे कराम का इस पर इजमा और इत्तेफाक भी हो गया।
اور جب اللہ کے حبیب کی قبر انور کی نیت سے سفر کرنا درست ہے، جائز ہے، بابرکت ہے، تو اللہ کے حبیب کے جو نائبین ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، چاہے غوث اعظم ہوں، چاہے غریب نواز ہوں، جو بھی ہوں، ان کی بارگاہ میں بھی حاضری کے لیے سفر کرنا جائز اور درست ہوا۔ معلوم ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم کا یہ بھی مبارک عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پرانوار کی زیارت کرنے سے کثیر فائدے حاصل ہوتے ہیں، اسی لیے تو آپ نے یہ کہا کہ آپ حضور کے مزار کی زیارت کریں اور اس سے بے شمار فائدے حاصل کریں۔ تمام صحابہ کرام سیدنا فاروق اعظم کے اس مبارک عقیدے سے متفق تھے، اسی وجہ سے کسی نے بھی اس پر اعتراض نہ کیا۔ اگر کسی کا بھی اختلاف ہوتا تو یقیناً اس وقت وہ خاموش نہ رہتے، اختلاف کرتے اور بولتے۔ حضرت کعب احبار بھی کیسے پختہ عقیدہ والے تھے کہ جب سیدنا فاروق اعظم نے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک کی زیارت کی دعوت دی تو آپ نے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کیا اور فوراً آپ راضی ہو گئے، تیار ہو گئے۔ اب اس کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں 5 دن آپ رہے، 5 دن آپ نے قیام فرمایا، اور پھر اہل بیت المقدس کو صلح و امن کا عہد نامہ پروانہ لکھ کر دیا، اور دوسرے جو ضروری کام تھے، معاملات تھے، ان کو نپٹانے کے بعد آپ حضرت کعب احبار کو ساتھ میں لے کر کے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ اب ادھر اہل مدینہ مشتاق تھے، کب فاروق اعظم آتے ہیں، کب فتح کی خبر سناتے ہیں، اور پھر فتح میں کیا ہوا، کیسے وہ شہر فتح ہوا، یہ تفصیل سننے کے لیے بالکل بے چین تھے، بے تاب تھے۔ اب فاروق اعظم کی آمد کا سن کر پورا مدینہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ جیسے ہی آپ وہاں پہنچے، لوگ جوگ در جوگ آپ کے پاس آ کر بیت المقدس کی فتح و نصرت کی مبارکباد دیتے رہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے کعب احبار سے کہا کہ دیکھو یہاں صحابہ کا مجمع ہے، آپ ان سب کے سامنے اپنے ایمان لانے کا واقعہ خود اپنی زبان سے بیان کریں۔ تو پورے مجمع میں کعب احبار نے فاروق اعظم کے حکم سے اسے قبول فرمایا اور اپنے قبول اسلام کا تفصیلی واقعہ سنایا، اور ان کا واقعہ سن کر کے سارے صحابہ کرام خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم، کعب احبار اور تمام صحابہ کرام پر خصوصی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ کے پیارے حبیب رحمت اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں کروڑوں بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ اب یہاں تک واقعہ بیان ہوا، تو بہرحال یہ ارض مقدس، پاک سرزمین، یہ پاک حرم بہت عظمت والا ہے، بہت تقدس والا ہے، بہت رفیع الشان ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے، دینداروں کے لیے امتحان اور آزمائش کی اتنی ہی بڑی کسوٹی ہے۔ بیت المقدس بڑی آزمائشیں ہوئی ہیں، بڑے امتحانات ہوئے ہیں اہل ایمان کے اس سرزمین پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ کے حکم سے اس سرزمین کا رخ کیا تو جبارین اور ظالمین کا سامنا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بیوی، یہ سب تو رہتے تھے مکہ شریف میں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام تو فلسطین ہی میں رہتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی فلسطین ہی میں رہتے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے عزیز بن گئے تو انہوں نے اپنے والدین کو اور اپنے سب بھائیوں کو مصر بلا لیا تھا۔ اس وقت سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے، یہ سب مصر میں رہتے تھے۔ پھر بعد میں قبطیوں کا غلبہ ہوا، فرعونوں کی حکومت قائم ہوئی، اور یہ سب بنی اسرائیل جو ہے وہاں غلام بنا لیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کو لے کر کے پھر جو ہے وہاں سے آپ آئے،
اب جب ارض مقدس کا رخ کیا، اس میں داخل ہونے کی باری آئی، تو اس ارض مقدس میں جبارین اور جو ہے ظالمین کی حکومت تھی، ان سے مقابلہ کرنا ہوا۔ 40 سال میدان تیہ میں بھٹکتے رہے، پھر بعد میں داخل ہوئے اور حکم دیا گیا کہ کیسے داخل ہو، سجدہ کرتے ہوئے اس میں داخل ہو، مغفرت کی دعا کرتے ہوئے اس میں داخل ہو۔ پھر کچھ دن تک ٹھیک رہا معاملہ، پھر بنی اسرائیل جب اور بگڑے تو اللہ نے جالوت کو مسلط کر دیا۔ جالوت نے بالکل تباہ و برباد کیا، بے شمار لوگوں کو قتل کیا، اور پھر اس سے مقابلہ کرنے کے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا گیا۔ اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، پھر انہوں نے مقابلہ کیا، فتح انہیں حاصل ہوئی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی۔ پھر بعد میں پھر بگڑے بنی اسرائیل تو بخت نصر مسلط ہو گیا، اس نے جو ہے اپنے مظالم کا نشانہ بنایا اور ارض پاک کے باشندوں کو قتل کیا، اور معبد مقدس مسجد اقصیٰ کی اینٹ سیز بجا دی۔ اس کے بعد پھر رومیوں عیسائیوں نے اس ارض مقدس پر قبضہ کیا اور بہت ظلم ڈھائے۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی اس جو ہے رومیوں کا قبضہ تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جو آزاد کرایا بھی ہے، یہ رومیوں کے ہاتھ سے آزاد کرایا تھا۔ تو بہرحال آپ نے آزاد کرایا سن 636 عیسوی، سن 15 ہجری میں، اور اس کے بعد پھر سن 1099 عیسوی مطابق 492 ہجری میں بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ دیکھیے وہی عیسائی ہیں، انہی کو نصارہ کہا جاتا ہے، اور یہ جب اب لڑائی شروع ہوئی تھی، اس کو صلیبی جنگ کہتے تھے، اس لیے کہ ان کا جو قومی نشان تھا وہ صلیب تھا، صلیب بڑے سولی۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ما قتلوہ ما صلبوہ، نہ تو قتل کیا انہیں، نہ سولی دی، اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو یہ صلیب ان کا مذہبی نشان ہے، تو ان کے علم میں بھی جو ہے وہ سولی بنی ہوتی تھی، صلیب، اس لیے انہیں صلیبی اس وقت سے کہا جانے لگا۔ اس جنگ کو صلیبیوں کی جنگ کہا جاتا ہے۔ تو سن 492 ہجری میں ہمارا یہ بیت المقدس یہ صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ ہمارے فاروق اعظم نے جب اس کو آزاد کرایا تھا تو خون کا ایک قطرہ نہیں بہا تھا، اور کتنی رعایت دی تھی وہاں کے لوگوں کو۔ لیکن جانتے ہیں صلیبیوں نے جب قبضہ کیا بیت المقدس پر تو مسجد اقصیٰ میں خوفناک قتل عام کا واقعہ پیش آیا۔ صلیبیوں نے بچوں، بوڑھوں، عورتوں، نوجوانوں میں کوئی فرق نہیں کیا، بچوں کو بھی قتل کیا، بوڑھوں کو بھی قتل کیا، عورتوں کو بھی قتل کیا۔ انہی کا ایک مورخ کہتا ہے کہ ہماری قوم نے ہیکل سلیمانی کے لیے خون بہانے میں نہایت زیادتی سے کام لیا ہے، خود ان کا آدمی کہتا ہے۔ یہاں تک کہ لاشیں خون پر بہہ رہی تھیں، کٹے ہوئے ہاتھ پیر خون میں تیر رہے تھے، اور فوجی لاشوں سے نکلنے والی بدبو کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ 70,000 مسلمانوں کو صرف مسجد اقصیٰ کے اندر قتل کیا گیا تھا، اور باہر جو قتل ہوا اور لوٹ مار ہوئی الگ سے۔ اسی مورخ نے لکھا ہے کہ اس قتل عام کا ایک عینی شاہد ہے، آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہے کہ میں لاشوں کے درمیان بہت مشکل سے راستہ بنا کر آگے بڑھ سکا، یہاں تک کہ خون گھٹنوں تک پہنچ گیا، اور جو بچے تھے انہیں قیدی بنا لیا تھا ان صلیبیوں نے۔ ان قیدیوں کو ہانک کر لے جایا گیا اور شاہی محل میں ان سب کو جمع کیا گیا۔ ان میں اکثریت بچوں کی تھی، عورتوں کی تھی، بوڑھی عورتوں کی تھی، بزرگوں بوڑھوں کی تھی۔ عیسائی حاکم نے حکم دیا کہ ان عورتوں کو ذبح کر دو، ان بچوں کو بھی ذبح کر دو، جتنے بزرگ بوڑھے ہیں سب کو ذبح کر دو، اور نوجوانوں کو زندہ رکھو۔ نوجوانوں کو زندہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر ان سب کو غلام بنا کر انطاکیہ پہنچایا گیا، اور وہاں ان سب کو بیچ دیا گیا۔
اس قتل عام کے بعد صلیبیوں نے مسجد اقصی شریف کو کئی حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصے کو گرجا بنایا، اپنا چرچ گرجا بنایا. ایک حصے کو فوج کے رہنے کی جگہ بنایا. ایک حصے کو سامان رکھنے کا اسٹور بنایا اور ایک حصے کو گھوڑوں کا استبل بنایا. اس طرح سے مسجد اقصی کی ان لوگوں نے اتنی بے حرمتی کی. بہرحال صلاح الدین ایوبی نے پھر اس کو آزاد کرایا. کہاں چلا جاتا ہے لکھا گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 565 ہجری مطابق 1171 عیسوی میں مصر میں فاطمی سلطنت کا خاتمہ کیا، کیونکہ ان سے اسلام کو نقصان ہو رہا تھا. عماد الدین زنگی اور ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے ان کے ساتھ مل کر صلیبیوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کیا. اس کے لیے انہوں نے شام اور مصر کو متحد کیا اور صلیبیوں سے جنگ شروع کر دی. آخر کار شہر القدس کو فتح کیا. جمعہ کا مبارک دن تھا. رجب شریف کی 27 تاریخ تھی. سن 583 ہجری مطابق 2 اکتوبر سن 1187 عیسوی جمعہ کا مبارک دن تھا، اور جو ہے رجب کی 27 تاریخ تھی. بڑی اچھی مناسبت بھی تھی کہ اللہ کے حبیب کو معراج وہاں سے ہوئی اور اسی تاریخ کو جو فتح بھی ہوا. اس تاریخ کو صلیبیوں سے واپس لے لیا آپ نے. اس طرح 90 سال کے بعد اس شیر دل غازی مجاہد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان صلیبی سرماؤں کو سمندر پار دھکیل کر ارض مقدس کو پاک کر دیا. اب اس ارض پاک میں ایوبی فوجیں داخل ہوئیں اور مسجد اقصی میں 90 سال کے بعد نماز قائم کی گئی. خود صلاح الدین ایوبی نے مسجد و قبۃ صخرہ، وہ جو عام طور سے جو نقشہ میں آتا ہے جو سنہرا گنبد ہوتا ہے، وہ اس کا ایک حصہ ایک جز ہے مسجد اقصی کا، اس کو مسجد و قبۃ صخرہ کہتے ہیں. اس میں نماز ادا کی صلاح الدین ایوبی نے، اور پہلے اس کو جو ہے دھویا گیا اور پاک صاف کر دیا گیا. تو بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ سن 1099 سے 1187 عیسوی تک رہا. سن 492 ہجری سے سن 583 عیسوی تک جو ہے صلیبیوں کا قبضہ رہا. پھر جو ہے مجاہدین نے آزاد کیا. فاروق اعظم پہلے فاتح ہیں، ان کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کو صرف ہم ایک مجاہد کی حیثیت سے جانتے ہیں. ہم ان کے بارے میں مختصر طور سے آپ کو بتا دیں. سن 530 ہجری میں 1137 عیسوی میں عراق کے تکریت علاقے میں پیدا ہوئے. ان کے والد وہاں کے قلعے کے والی تھے. یہ بچپن ہی میں مصر میں وزارت کے عہدے پر فائز ہوئے. وہ المدرسۃ الاصلاحیہ سے فارغ ہوئے، جس میں نور الدین زنگی اور عماد الدین زنگی نے تربیت پائی تھی. آپ سنی تھے، صحیح العقیدہ تھے، اللہ تعالیٰ کو بہت پیار کرنے والے تھے، با جماعت نماز کی پابندی کرنے والے، سنتوں اور نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کرنے والے تھے. رات میں قیام فرماتے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، قرآن سننا پسند فرماتے تھے، نماز میں امامت کے لیے خود امام مقرر کرتے تھے. حسین بہترین آواز والے، عمدہ سیرت والے اچھے انسان کو تلاش کر کے امام بناتے تھے. بڑے رحم دل، نرم دل تھے. خوف خدا کی وجہ سے آنسو بہانے والے، رحمت اور رقت کی صفات سے متصف تھے. جب قرآن کریم سنتے تھے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. اللہ کے پیارے حبیب کی پیاری حدیثیں بہت شوق سے سنتے تھے. اللہ کے تمام شاعر کی بہت زیادہ تعظیم کرنے والے تھے. اللہ سے حسن ظن رکھنے والے تھے. اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے والے تھے. حسن سلوک کرنے والے تھے. عادل تھے، انصاف پرور تھے. لوگوں کے ساتھ نہایت شفقت کا معاملہ کرنے والے،
رحم دل، مظلوموں اور بے کسوں کی مدد کرنے والے تھے، سخاوت اور کرم میں بہت آگے تھے، نرم مزاج، پاکیزہ مجلس والے، اچھی بات کرنے والے تھے، اپنے سامنے کسی کی برائی ہوتے پسند نہیں کرتے تھے، غیبت اور چغلی سے سخت نفرت کرتے تھے، سماعت بھی پاکیزہ، زبان بھی پاکیزہ اور قلم بھی پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ فاتحہ۔